نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد تکالیف اور مصائب سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی اس مختصر ویڈیو میں نئے معلومات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ ماشاءاللہ شعبان کا مبارک ماہ ہے اور اس ماہ کے بعد رمضان مبارک کی آمد ہے۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے نا دوستو خوشیاں بانٹنے والا مہینہ ہے اور بہت ہی زیادہ درجات کو بلند کرنے والا مہینہ ہے اور بہت ہی بابرکت اعمال والا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں اعمال کو جو چار چاند لگتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہے۔ دوستو، ہماری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ العزیز اس آنے والے رمضان مبارک میں اللہ تو سب سے پہلے ہمیں اس ماہ کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا دوستو جب یہ ماہ ہم پالیں تو اس مبارک ماہ میں چند ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ ٹوٹلی اجتناب کریں۔ اور یہ صرف یہ جو اجتناب جو ہے دوستو اس مہینے کے لیے محدود نہیں، بلکہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے، رمضان جو ہوتا ہے، یہ ہمیں اس چیز کا پابند بناتا ہے کہ ہم ان اعمال سے دور رہیں جو اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور اسپیشلی جو ہمارے روزوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، ہماری عبادات کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم لوگوں نے فار ایور مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایک ریہرسل پیریڈ ہوتا ہے، اس میں ہم لوگوں نے اپنے ایک سیلف مینجمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اخلاقیات کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے اور دوستو اسی طریقے سے مل جول کے اعتبار سے جتنے بھی ہماری زندگی ہے اس کو ہم مینیج کریں اور پوری لائف میں ہم اس کو فار لائف جو ہے اس کو مینٹین رکھیں۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے۔ تو دوستو چند ایسی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ہی ضروری میں نے سمجھی کہ وہ لوگ ہم اس کی پابندی کریں اور اس کو جو ہے نا دوستو ان چیزوں سے ہم لوگ دور رہیں۔ تو دوستو رمضان مبارک کے جیسے کہ پتہ ہے آپ کو بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک ماہ میں دوستو نماز چھوٹنا یا نماز کا چھوٹ جانا دوستو یہ سخت نقصان دہ ہے۔ اس عادت کو آپ لوگوں نے چھوڑنا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے اور اس کا پورا حق ادا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم لوگوں نے اپنے آپ سے یہ عادت نکالنی ہے۔ کون سی عادت؟ قرآن کو نہ چھونا، یہ قرآن کو نہ پڑھنا۔ یہ جو ہے دوستو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا وقت ضائع کرے اور ہم لوگ قرآن سے دور رہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ قرآن کو بھرپور جو ہے دوستو ساتھ میں لیں گے، اپنے قرآن کے ساتھ رہیں گے اور قرآن کو بار بار دن رات شب و روز ہم لوگ انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس ارادے سے اس نیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ میں دوستو انشاءاللہ العزیز ہم چند ایسی چیزیں اور ہیں جس سے ہمارے روزے کے لیے نقصان ہے۔ روزہ جو ہے دوستو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو کوئی پھاڑ نہ ڈالے۔ دوستو ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ڈھال وہ چیز ہوتی ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی، غزوہ ہوتی تھی، اس جنگ میں جو سپاہی ہوتے تھے ان کے ساتھ ہاتھ میں جو ڈھال ہوتی ہے اس کے سور سے یہ اپنے آپ کو کافروں کے ضرب سے، دشمن کے ضرب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ جب کافر یا دشمن آپ پہ وار کرتا ہے تو آپ جو ہے لیفٹ ہینڈ کی مدد سے اس ڈھال کو جو ہے نا اس وار کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو وار ہوتی ہے وہ ڈھال پہ آتی ہے، اس طریقے سے آپ کی جان بچ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، یہ انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی تکلیف سے، اور یعنی کہ جہنم کی آگ سے، اسپیشلی جہنم کی آگ سے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے دوستو۔ جہنم کی آگ جو ہے دوستو جو دل میں اتر جانے والی ہے، بہت ہی شدید قسم کی آگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اس رمضان مبارک کے 3 عشرے ہیں۔ 3 عشرے جو ہیں 10 پہ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو 3 10 30 بنتے ہیں، 30 دن بنتے ہیں۔ پہلے عشرہ دوستو جو اس کا جو ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔
اس عشرے میں انشاءاللہ عزیز ہم لوگوں نے یعنی کہ ایثار اور غم و خواری، ایک دوسرے کا احسان کرنا، ایک دوسرے کو کھانا پلانا، کھانا پینا، ان کی افطاری کروانا، یا کسی کے ساتھ جتنے فائنینشلی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ یہ جو انشاءاللہ عزیز ہم لوگوں نے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، تو رحمت کے پہلا عشرہ جو رحمت کا ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز ہم نے بھرپور رحمت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کا جو دوسرا عشرہ ہے دوستو، وہ مغفرت کے لیے کہلاتا ہے، جس میں انسان کی مغفرت ہوتی ہے، ہر انسان کی مغفرت ہوتی ہے، اسپیشلی مسلم کی، مومن کی یا مسلمان کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے تو ان کی مغفرت ضرور ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کا تیسرا عشرہ ہے دوستو، وہ جو ہے نا، وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کے لیے خاص ہے۔ اس عشرے میں ہر انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کی آگ ان پر حرام کر دی جاتی ہے، مومنین پر، مسلمین پر۔ تو دوستو ان تین عشرات کو سامنے رکھ کے ہم نے انشاءاللہ العزیز ان ایام کو گزارنا ہے۔ ساتھ ساتھ میں دوستو جو ہمارے روزوں کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، جو کہ عام روٹین میں ہماری ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے اس رمضان مبارک سے، بلکہ آج ہی سے تیار کر لیں کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ٹوٹلی ڈینائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ جب ڈینائی کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی کے کسی لمحے میں بھی یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے جو کہ ہمارے لیے اور ہمارے روزے کے لیے سخت نقصان دہ ہے دوستو، وہ ہے غیبت۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا، بری بات کرنا، اور اگر وہ یہ بات اس کو تک پہنچتی ہے، اس پہ وہ خفگی ہوتی ہے، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ غیبت کرتے ہیں تو یہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہوتا ہے دوستو۔ تو اس لیے اس چیز سے بچیں، اس سے روزہ پھٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کو نقصان ہوتا ہے دوستو، بہت زیادہ نقصان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جھوٹ سے پناہ لینی ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، چھوٹی موٹی گپ شپ میں یا سیریسلی بالکل جھوٹ سے ہم نے ہمیشہ کے لیے جو ہے نا دوستو انشاءاللہ چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ہم لوگوں نے چغلی نہیں کھانی، چغلی سے بھی جو ہے نا یہی نقصان ہوتا ہے، اور گالی گلوچ سے ٹوٹلی ہم لوگوں نے اجتناب کرنا ہے۔ اور جن لوگوں کو ساتھ میں زیادہ غصہ آتا ہے اپنے فیملی میں، اسپیشلی سحری کے وقت میں یا افطاری کے وقت میں یا بچوں پہ ہر ٹائم روڈ، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے غصے کو کم کر دیں، بلکہ چھوڑ دیں اس غصے کے عمل کو، اپنے گھر والوں سے محبت کریں اور پیار محبت سے ان دن کو، ان ایام کو گزاریں، اور اس کو پھر ہمیشہ کے لیے مینٹین رکھیں، کیونکہ یہ آپ کا ایک جو ہے نا، یہ آپ کا ایک مینجمنٹ پوائنٹ ہے۔ اس رمضان مبارک میں اپنے آپ کو سیلف مینجمنٹ کرنی ہے، ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کی مائنڈ گروتھ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو جیسے کہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز ہم لوگوں نے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھنا ہے جی، اور یہ نا وہ چیزیں نہیں کرنی، پڑوسیوں سے لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ، یا خدا نخواستہ ان کے بارے میں کوئی غلط کہنا یا غلط مسکنسیپشن رکھنا، ان کو بھی ایوائڈ کرنا ہے، ان سے ہم نے بچنا ہے، بلکہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم لوگوں نے یعنی کہ جو ذکر ہم نہیں کرتے، یہ عادت ہم نے چھوڑنی ہے۔ ذکر نہ کرنے والی عادت ہم نے چھوڑنی ہے، بلکہ ذکر کرنے والی عادت انشاءاللہ عزیز ہم لوگوں نے ساتھ میں اپنانی ہے۔ اور دوستو ساتھ میں حرام رزق سے بچنا ہے، حرام رزق سے، حرام کام سے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ کسی بھی ایسا کام کو ہم نے نہیں کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رشوت لینا، رشوت تو عام بھی جو ہے نا، چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، بالکل حرام ہے، اور وہ شخص جہنمی ہوتا ہے۔ تو دوستو رشوت لینا، اسی طرح حرام لینا، یا کسی کے لیے رشوت پیدا کرنے کے سہولت کار بننا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ دوستو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ تو دوستو دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی میں اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ تو دوستو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم لوگوں نے ایوائڈ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ العزیز یہ جتنا بھی یہ جوئے والا کام ہوتا ہے، جس طرح یا فضول گیمنگ کرنا، یا اپنے وقت کو ضائع کرنا کہ میں اپنے وقت پاس کر رہا ہوں، یا روزے کو یعنی کہ روزے کے ٹائم کو، تو دوستو روزے کا ٹائم کو اگر آپ نے گزارنا ہی ہے تو قرآن کی تلاوت سے گزاریں، ٹھیک ہے، اور ذکر اذکار سے گزاریں، احسان سے گزاریں، ایک دوسرے احسان کریں۔ تو یہ جو غلط کام طریقے سے روزے کا وقت کو گزارنا ہوتا ہے یا اپنے روزے کو کم کرنا ہوتا ہے، تو دوستو ان چیزوں کو ہم نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایوائڈ کرنا ہے۔ اور ساتھ میں اس تعلق کو، اس چیز کو بھی ذہن سے نکال دینا ہے کہ ہم لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بہن بھائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہیں، تو دوستو انشاءاللہ اس رمضان مبارک ہم لوگ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ان رشتوں کو ہم مضبوط کریں گے، اور سب کا ہم باقاعدہ پوچھیں گے، سب کے ساتھ ملیں گے۔ تو یہ تعلق نہ رکھنے والا
جو پوائنٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے ایوائڈ کرنا ہے اور جو اس کو مینیج کرنا ہے، اور ہم نے مطلب ہے کہ جو تعلقات کو جوڑنے والا کام ہے وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ میں کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آنا ہے، سحری کو بہت ہی اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یا یعنی کہ یا مطلب کھانا طبیعت کا نہیں ملتا، یا خدا نخواستہ کھانا صحیح بنا کھانا صحیح نہیں بنا، سحری آپ کو صحیح ملی، اس پہ صبر کرنا، یہ عادت بھی ہم نے چھوڑنی ہے، اور جو صبر والا جو پوائنٹ ہے اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اس طریقے سے افطاری میں ہماری بہنیں جو ہیں دوستو بڑی محنت کے ساتھ یہ آپ کو سحری بنا کے دیتی ہیں، آپ کو افطاری بنا کے دیتی ہیں، اور جو ان کے دل کو اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ وہ آپ کو مختلف ڈشیں بنا کے دیتی ہیں۔ تو دوستو ان کے ساتھ پیار کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں، ان کے احسان مند رہیں اور ان کے گرویدہ رہیں، اور ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان سے لڑنے جھگڑنے والا کھاتا ختم کریں، بلکہ ان سے مل جل کے رہیں۔ اور اسپیشلی پھر دوستو سحری میں، یہ افطاری میں جو دعا کا وقت ہوتا ہے، جو لوگ اکثر افطاری کے وقت تقریباً کوئی 15-20 منٹ رہ جاتے ہیں، ہم لوگ یاروں دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کے دوستوں گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ گپوں شپوں والے عادت جو ہے یہ چھوڑنی ہے۔ اس سے پہلے یا کہ انشاءاللہ عزیز ہم لوگوں نے افطاری کے لیے اذان سے کم از کم 15-20 منٹ پہلے اگر ہم لوگ بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں بٹھائیں اور دعا والی عادت اپنا لیں، اور وہ ایسی دعا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر درود شریف پڑھ لیں، پھر اللہ کو شکر ادا کریں کہ اللہ یہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ آپ نے ہمیں رمضان کا یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک کی شکر گزاری کا یہ عمل پرفارم کرنا ہے، نہ کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ میں دوستو یعنی انسان کمزور ہے، پھر افطاری کے بعد انسان تھوڑا سا پھر مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو مغرب کی نماز باجماعت ادا کی جائے، ٹھیک ہے جی، باجماعت۔ اور اس طریقے سے پھر جب تراویح عشاء کے بعد جو تراویح ہیں، تراویح کی ٹوٹلی پورے رمضان میں ساری تراویحوں کی باقاعدگی سے بڑے ختم کے ساتھ جڑیں، اور ختم قرآن سنیں، پورا قرآن سنیں، اور پابندی کے ساتھ تراویح کی پابندی کریں کہ انشاءاللہ میری جو تراویح ہوگی انشاءاللہ یہ مجھ سے فوت نہیں ہوگی، انشاءاللہ میں اس کو مینٹین رکھوں گا۔ تو دوستو کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے انشاءاللہ عزیز مینٹین رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ دوستو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو روزے دار ہوتا ہے نا، اس کی جو منہ کی بو ہوتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس میں بارے میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا اس بندے کو میں خود دوں گا، کیونکہ روزہ بندہ اور اللہ کے بیچ والا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو اللہ کریم بہتر سمجھتا ہے کہ کس کا روزہ کتنا قیمتی تھا، کتنا پرفیکٹ تھا، اور پرفیکٹ روزے کے حساب سے اللہ کریم ان کو اجر عطا کرتے ہیں، اللہ کریم ان کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں دوستو اخلاص کے ساتھ کسی کی افطاری کی جائے، چاہے یہ کچھ ضروری نہیں ہے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے پہ یہ موقوف نہیں ہے کہ آپ اس کو پیٹ بھر کے جو ہے نا اس کو افطاری کروائیں، آپ ایک کھجور سے جو ہے نا آپ اس کی تواضع کر سکتے ہیں، ایک گلاس پانی سے آپ اس کی تواضع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو کھانے پہ بلاتے ہیں تو لا ویل اینڈ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو دوستو ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم لوگوں نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایڈاپٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ جتنی بھی نافرمانی والی چیزیں ہیں ان کو ہم نے ٹوٹلی اوائڈ کرنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ دوستو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، تو ان چیزوں کو اوائڈ کرو۔ امید ہے کہ آج کی یہ نشست کیونکہ تھوڑی سی لمبی تو ہو گئی ہے، لیکن باتیں کافی ساری ہیں، بہت سارے یعنی کہ ٹاپکس ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی بنا پر میں ان کو مینٹین نہیں کر پاؤں گا۔ تو آپ آگے مزید اس کو سیکھیں، خود بھی پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ان کو سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ کریم نے جس چیز کا حکم دیا وہ ہم کریں، اور جس چیز سے روکا ہم روکیں۔ امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور سب کے ساتھ اس نشست کو شیئر کریں، اور دوستو ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ اس نوعیت کی ویڈیوز جو ہے وہ ان ٹائم آپ لوگوں کو ملتے رہیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں، آباد رہیں۔